4 مواقع کے اذکار کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور اپنے سارے ڈر اتار دیں، اپنے سارے اندیشے، سب خوف اپنے ختم کر دیں اور کلی طور پر بے فکر ہو جائیں۔ 4 مواقع پر ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود کو اللہ کی خاص حفاظت میں، نصرت میں، مدد میں، پناہ میں دے دیا ہے۔ پل پل اللہ کی توفیق آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ نہ کرے ان 4 مواقع کے اذکار کے بعد بھی آپ کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو وہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے۔ سب سے پہلا موقع صبح کے اذکار۔ نماز فجر کے بعد آپ سورج طلوع ہونے سے قبل کوشش کریں صبح کے تمام اذکار پڑھ لیں۔ اذکار کارڈ موجود ہیں، کتب موجود ہیں، کتاب الاذکار ہے، حصن المسلم ہے، پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، صبح کے اذکار پڑھیں۔ اور دوسرا موقع یہ ہے کہ آپ شام کے اذکار پڑھیں، اور شام کے اذکار آپ یہ کوشش کریں کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں اور شام کو پڑھ لیں۔ سورج غروب سے پہلے پہلے آپ شام کے اذکار پڑھیں، اور اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ پائے تو مغرب کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت یہ ہے کہ غروب آفتاب سے قبل شام کے اذکار کو پڑھ لیا جائے۔ اور تیسرا موقع یہ ہے، اور یہ بڑا اہم موقع ہے، رات کو سوتے ہوئے کبھی غفلت سے اپنے بستر پہ نہ لیٹیں۔ سوتے وقت کے جو مسنون اذکار ہیں، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ الکافرون اور آخری معوذات، ان پہ پابندی کریں۔ اور چوتھا موقع ہر فرض نماز کے بعد، جو فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں ان کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ جو مسلمان ان 4 مواقع کے اذکار پر پابندی کرتا ہے وہ سرتپا اللہ کی خاص حفاظت میں ہوتا ہے۔ ان 4 مواقع کے اذکار پر پابندی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے، جادو سے اور آفات سے، بلیات سے، نظر حسد سے اور ہر قسم کی کالی نظر سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرماتے ہیں۔ اور یقین مانیں میرے سامعین، اس وقت سب سے بڑا فتنہ یہ نظر بد کا فتنہ ہے، بالخصوص جن کو اللہ نے حسن دیا ہے، مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، کوئی صلاحیت دی ہے، کسی خاص خوبی کے ساتھ نوازا ہے، وہ بالخصوص مسلمان بھائی ان 4 مواقع کے اذکار پر ہمیشگی کریں۔ اللہ نہ کرے کسی وقت آپ صبح کے وقت لیٹ اٹھتے ہیں، 8 بجے اٹھتے ہیں، 9 بجے اٹھتے ہیں، آنکھ نہیں کھلی، نیند غالب رہی، تو پھر بھی جب آپ نماز پڑھیں تو اذکار پڑھ لیں۔ تو ان اذکار کی پابندی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تمام شیطانی طاقتوں کو ناکام کر دیا ہے۔ یہ چھلے، یہ کڑے، یہ دھاگے، یہ تعویذات، ان چیزوں سے بچیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہیں تھا، یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں تھا۔ تو مرد و خواتین، تمام ناظرین کی خدمت میں ہماری یہ دست بستہ دعا ہے کہ خود بھی اذکار پر پابندی کریں اور بچوں کو بھی پابندی کروائیں، بالخصوص ان 4 مواقع کے اذکار پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کی آفت، مصیبت، جادو، حسد، نظر بد، کالے علم اور ہر قسم کی شیطانی حرکت و شرارت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔